آج آپ افطار کرنے کے لیے آئی ہیں جی یہاں کے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ خوش ہیں جی اس پر آپ جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ بہت خوش ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ صحافی حضرات اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ان احساسات کو بھی آپ کیپچر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے سیلاب کے بھی حالات دیکھے تھے، انہیں کیپچر کیا تھا، بربادی دیکھی تھی، تباہی دیکھی تھی، اور آپ لوگ اس کا حصہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت ہمارے آنسو نہیں تھمتے تھے، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز تھیں، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اب کس طریقے سے ریہیبلیٹیشن ہوگی اور دوبارہ سے نئے سرے سے یہ تمام چیزیں ہم کر سکیں گے، گھر بنا سکیں گے۔ راشن کا بندوبست بھی ہوا، سندھ حکومت نے بہت تعاون کیا، مختلف اداروں نے، اشخاص نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی سانگھڑ کے اندر، کیونکہ ہم نے تو مستقل 3 مرتبہ 2011، 2020 اور پھر 2022 کے 3 سیلاب ہم نے اس مختصر عرصے میں دیکھے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہر سیلاب سے پہلے شاید ہماری تیاری اگلے سیلاب کے لیے ہے، لیکن جب یہ آزمائش ہم پر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ سیلاب تو اس سے بھی زیادہ بڑا سیلاب تھا، اور 2022 کا سیلاب جو ہے اس نے تاریخی تباہی وہ لے کر آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 33 ملین لوگ جو تھے پاکستان کے، وہ کسی بھی ملک کی جو ہے نا وہ آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ کئی دنیا میں ممالک ہیں ان کی آبادی سے زیادہ جو لوگوں کا نمبر تھا وہ پاکستان میں ڈسپلیس ہوا، بے گھر ہوا۔ اس میں 6 لاکھ سے زائد پریگننٹ عورتیں جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئیں، 4 لاکھ بچے افیکٹ ہوئے، اور تباہی کو اگر ہم ابھی آپ کو گنوانے پہ آئیں گے تو ڈیٹا تو اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ کر سکتے ہیں ہم کہ ہم نے کتنی بڑی تباہی کو فیس کیا، سانگھڑ نے کتنی بڑی تباہی کو فیس کیا۔ اور جو ہی ہم اس جو ہمارا ریسکیو کا عمل تھا، ریلیف کا عمل تھا، اس کے بعد ہم نے ریہیبلیٹیشن کرنی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اس وقت وزیر خارجہ تھے، انہوں نے کوئی ایسا ملک نہیں چھوڑا، ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جس کے پاس جا کر انہوں نے پاکستان کے سیلاب زدگان متاثرین کی بات نہ کی ہو۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ شعور اجاگر کیا کہ کلائمیٹ چینج کا جو سب سے زیادہ متاثر ملک آج اس دنیا میں ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پے در پے اس طرح کی آزمائشیں پڑ رہی ہیں، اور دنیا کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا، اگر آپ نے اپنا حصہ نہیں ڈالا اس تباہی کو ختم کرنے میں، اس ماحول کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے میں، تو ہمارے جیسے ملک ایسے ہی متاثر ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ ہم کتنی بھی تیاری کر لیں، لیکن ہمیں دنیا کی سپورٹ کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ وہ فنڈ ہی نہیں ہے جس سے کہ ہم ہر چیز کا سامنا کر سکیں، اسی لیے ہم متواتر دنیا کی توجہ اپنی اس موسمیاتی تبدیلی کی طرف لا رہے ہیں۔ آپ کو یہ کسان ہاری ایگریکلچرز بتائیں گے کہ یہاں ایگریکلچر کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے، اور وہ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ ایک حقیقت ہے۔ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے جس کا پرچار، جس کا شعور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دنیا کے ہر فورم پر جا کے کیا۔ یہ ان کی کوششیں اور کاوشیں تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یہاں تشریف لائے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، پوری دنیا میں اپنے اپنے مسائل لے کر لوگ جو تھے، سارا یورپ تو ایک طرف لگا ہوا تھا، لیکن اس تمام چیز کے بیچ میں اگر بلاول صاحب کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، جو ان کے ایک ان کا جذبہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو ہمیں اس طرح کی مدد نہیں ملتی۔ ہم بہت شکر گزار ہیں انٹرنیشنل اداروں کے، ورلڈ بینک کے شکر گزار ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام کے شکر گزار ہے، UN کے شکر گزار ہے، UN سے منسلک جتنے بھی ادارے ہیں، تنظیمیں، ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی۔ بہت سارے ممالک نے ہماری مدد کی، ہمیں ڈونیشنز دیں، ہماری عوام کی مدد کی، ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور یہ سب ممکن ہو سکا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے۔ یہ بلاول صاحب ہی تھے جنہوں نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام کو ممکن بنایا۔ نیو یارک میں انہوں نے میٹنگ کو ہیڈ کیا، اور جب شرم الشیخ میں میٹنگ ہوئی تو وہاں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنا کہ دنیا میں جن ممالک کے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے، ان کو، جو بڑے بڑے ملک ہیں جو کلائمیٹ کو خراب کر رہے ہیں، وہ اپنا حصہ ڈال کے ان کو ٹھیک کریں۔ دیکھیں یہ ایک سادی بات ہے، اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ گراؤنڈ پہ جو تباہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی جذبے سے بلاول صاحب بولتے ہیں، اسی جذبے کو محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اپنی قیادت پر کہ ہماری قیادت کو ہماری تکلیف کا، ہمارے درد کا خود ہی احساس ہے، کیونکہ وہ ہم میں سے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ ہے وہ ہماری نفس پہ ہے، اور جب لیڈران میں یہ صلاحیت ہو، یہ جذبہ ہو، یہ ان کے اندر اسپرٹ ہو، تو پھر قوم اکیلی نہیں رہتی ہے، عوام اکیلی نہیں رہتی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے، چاہے وہ
ریلیف ایفرٹ ہو, ریسکیو ایفرٹ ہو, ریہیبلیٹیشن ایفرٹ ہو. آج بھی جو ایفرٹ ہوا ہے اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی متواتر کوشش کی ہے. یہاں پر جو ادارہ NRSP کام کر رہا ہے ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی کہیں گے کہ تھوڑے سے اس کام میں تیزی لانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جب یہ گھر بن جاتے ہیں تو جن کے گھر نہیں بنے ہوتے وہ پریشان ہوتے ہیں, تو لہٰذا انسٹالمنٹس کے عمل کو تیز کیا جائے. میں عوامی نمائندے کی حیثیت میں جب جاؤں گی تو لوگ مجھ سے یہ بات کریں گے, تقاضا کریں گے, تو بہتر یہ کہ جس ادارے کو حکومت سندھ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھائے اور نہ صرف اپنے ادارے کے لیے اچھا نام پیدا کرے بلکہ لوگوں کی دعائیں لے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. فلڈ میں